اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے کرام، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج آپ کے بیچ مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال جو محتم بشان کام کیے ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہے۔ آج کے اس سبق کے لیے آپ گزشتہ سبق کو بھی ایک دفعہ سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہاں مسلمانوں کو منظم کرنے اور جو دوسری قومیں مدینہ طیبہ میں رہتی تھی ان سے عہد و معاہدے کے ذریعے مدینہ کے نظام کو منضبط اور بہتر سے بہتر بنانے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ ان کوششوں میں ایک اہم کوشش یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں اکثر و بیشتر آبادی اوس و خزرج کے قبائل کی تھی، مگر عرصہ دراز سے یہود بھی یہاں آباد تھے اور ان کی کافی تعداد تھی۔ مدینہ منورہ اور خیبر میں ان کے مدد سے علمی مراکز اور مدرسے بھی قائم تھے۔ خیبر میں ان کے متعدد قلعے تھے، یہ لوگ اہل کتاب تھے، اور سرزمین حجاز میں بمقابلہ مشرکین ان کو علمی تفوق امتیاز حاصل تھا۔ ان لوگوں کو کتب سماویہ کے ذریعے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اوصاف کا بخوبی علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کی طبیعت میں سلامتی نہ تھی، حق سے حسد اور عناد، جمود اور استکبار ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اس وقت بھی یہود قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اسکاتے رہے اور ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے متعلق دریافت کرو وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، آتش حسد و عناد اور مشتعل ہو گئی، اور سمجھ گئے کہ اب ہماری علمی برتری ختم ہوئی، اور اہل و ہوا و حبیث نے حق کی دعوت میں اپنے پچھلوں کا اتباع کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ یہی یہودی تھے جنہوں نے گزشتہ زمانوں میں انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو قتل تک کیا تھا۔ بہرحال یہ بھی انہی کی اولادوں میں تھے۔ علماء احبار یہود میں سے جو صالح اور سلیم الفطرت تھے انہوں نے نبی آخر الزماں کی پیشن گوئیوں کو ظاہر کیا اور آپ پر ایمان لائے، مگر اکثر نے معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ حسد اور عناد ان کے لیے سد راہ بنا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسد و عناد اور فتنہ و فساد کے انسداد کے لیے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا تاکہ ان کے مخالفت اور عناد میں زیادتی نہ ہو اور مسلمان ان کے فتنہ و فساد سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کریم یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس شریر امت سے معاہدے ہوں تاکہ یہ بھی کچھ اخلاقی پابندیوں کے پابند ہوں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی منضبط ہونے اور منظم ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو معاہدے کیے ان میں سے چند یہاں پر میں ذکر کرتا ہوں کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا وہ اب بھی قائم رہے گا۔ نمبر 2، یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی مسلمان یہودیوں کو آزاد رکھیں گے، مسلمان یہودیوں کے کسی معاملے میں دخل نہ دیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ نمبر 4 یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ اسی طرح ایک معاہدہ یہ بھی طے ہوا کہ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ اسی طرح سے مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک رہ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی معاہدے طے ہوئے جو تفصیل سے سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے جس پس منظر میں کیے تھے اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے آیا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہود کی دشمنی کا آغاز بھی ہو گیا۔ وہ یہودی جن سے یہ امید تھی کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی اور کینہ پروری کے بجائے مسلمانوں سے مشرکوں اور اہل مکہ اور اہل مدینہ
کے مقابلے میں غیر جانبداری کا ثبوت دیں گے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو وہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف نسبتاً زیادہ مائل ہوں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے نبوت، رسالت اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے، اور نیز اس کے قرائن بھی تھے کہ اگر وہ اسلام کا ساتھ نہیں دیں گے تو کم از کم اس معاملے میں غیر جانبدار ضرور رہیں گے، اس لیے کہ اسلام ان کی مذہبی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے تمام انبیاء پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مجید اہل ایمان کی زبان سے کہتا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو سکتا تو آج نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کا رخ دوسرا ہوتا، اور اسلامی دعوت کو ان مشکلات و مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو اسلام و یہودیت کی آویزش اور ان اولین مسلمانوں جو اپنی نشو نما کے دور میں تھے اور ان یہودیوں جو طاقتور، بااثر، دولت مند اور تعلیم یافتہ تھے کی کشمکش نے پیدا کر دیے تھے۔ اس کے صرف دو بنیادی سبب تھے، ایک یہودیوں میں حسد، تنگ دلی، جمود، تعصب کا مادہ، اور دوسرے ان کے عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ اور قبیح عادتیں جن پر قرآن مجید میں جا بجا تنقید کی گئی ہے، اور ان کے اس طویل تاریخ کا پردہ چاک کیا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے برسر جنگ ہونے، ان کے پیغام و دعوت کا مقابلہ کرنے، ان کو شہید کرنے کی جسارت، عناد و شرکسی، راہ حق سے روکنے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے، دولت سے عشق، باوجود ممانعت کے سودی کاروبار سے دلچسپی، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھانے، حرام مال کا شوق، تورات میں اپنی حسب مرضی رد و بدل اور ترمیم و اضافہ، زندگی سے حد درجے بڑھی ہوئی محبت، اور بہت سے ان قومی اور نسلی خصوصیات سے بھری ہوئی ہیں۔ بھائیو، یہ یہودیوں کے احوال تھے۔ الغرض یہودیوں نے صرف اسلام کی مخالفت اور اس سے بود و وحشت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ مشرکوں اور بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر کھلی ترجیح دینے لگے جو عقیدہ توحید میں یہود کے شریک و ہمنوا تھے۔ توقع اس کی تھی اور معقولیت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب قریش کے مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا موازنہ ہوگا اور ان میں ترجیح و انتخاب کا مسئلہ سامنے آئے گا تو وہ مسلمانوں سے اپنے اختلافات کے باوجود شرک و بت پرستی پر اسلام کی حقانیت و برتری کی شہادت دیں گے، لیکن اسلام دشمنی نے ان کو اس کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ جب ایک موقع پر یہودی علماء سرداران قریش سے مکہ میں ملنے گئے تو سرداران قریش نے کہا کہ آپ لوگ سب سے اول اہل کتاب ہیں، اور ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارا مذہب بہتر ہے یا ان کا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ لوگوں کا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور آپ زیادہ حق پر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائیو، قرآن مجید نے اس آیت میں اس صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کے بنسبت سیدھے راستے پر ہیں، بس یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ الغرض بھائیو، یہودیوں نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زور و شور سے مخالفت شروع کر دی، اور مخالفت کے لیے ایک طرف جہاں مسلمانوں کے ایک طبقے میں جو خاص طور سے وہ طبقہ تھا جو کسی لالچ میں مبتلا تھا، کسی منصب کے اور عہدے کی لالچ میں تھا، منافقین کا طبقہ تھا جس پر کل گزشتہ کے درس میں خاصی روشنی ڈالی گئی تھی، اس طبقے سے مل کر اور پھر کفار قریش سے مکہ میں ساز باز کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور کھل کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا یہ ابتدائی دور ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف مسلمانوں کو متحد کرنے اور مسلمانوں میں اعلیٰ صفات کی کوشش فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اندر اور باہر سے ان دشمنیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس ناگفتبے حالات میں آپ نے جس طرح اسلام کے قافلے کو آگے بڑھایا اور دنیا انسانیت کا بہترین طبقہ وجود میں لانے کا سہرا آپ کے سر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بے شمار جزائے خیر عطا فرمائے پوری امت کی طرف سے۔ بھائیو، ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی راستہ ہے کہ کس قدر کتنی ہی مخالفت کا ماحول ہو، لیکن ہم اسلام کی صداقتوں اور سچائیوں سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔